اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم۔ آج جو میں آپ کے ساتھ استغفر اللہ کی ایک میریکل اسٹوری شیئر کر رہی ہوں، یہ ایک بھائی کی کہانی ہے اور بہت ہی پیاری اور خوبصورت کہانی ہے۔ اس بھائی نے جو اپنی زندگی کا جو استغفر اللہ کا جو مشاہدہ بیان کیا ہے، وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں استغفر اللہ کی بہت میریکلز اسٹوریاں سن رکھی تھیں، استغفر اللہ کے فوائد سن رکھے تھے، استغفر اللہ کے بارے میں جو باتیں سنی تھیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں استغفر اللہ نہیں پڑھتا تھا۔ میری زندگی میں کچھ مسائل تھے، پرابلمس تھے، میں کچھ ٹینشنیں تھیں، تو میں بہت زیادہ پریشان ہوتا تھا۔ اچانک ایک دن ایسا ہوا کہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، ایک دم سے میرے اوپر گھبراہٹ شروع ہو گئی اور خوف طاری ہو گئے۔ اس طرح میری حالت ہو گئی تھی اور میں بہت زیادہ ڈپریشن میں چلا گیا تھا۔ تو میں نے فوراً سے استغفر اللہ کا ورد اسٹارٹ کر دیا، اس کثرت کے ساتھ پڑھتا تھا، اور الحمدللہ جیسے ہی میں نے استغفر اللہ کا ورد اسٹارٹ کیا، میری طبیعت ہلکی ہونے لگی، میرے مجھ سے جو گھبراہٹ تھی، جو خوف تھا، وہ جاتا رہا۔ تو وہ بھائی بتاتے ہیں کہ میں نے بہت ہلکا محسوس ہونے لگا، میرا جسم ایسے ہلکا ہو گیا تھا کہ کوئی بہت بڑی چیز مجھ سے اتر گئی ہے۔ جب میں نے استغفر اللہ کو اس وقت پڑھا تو مجھے بہت زیادہ فائدہ ملا، تو اس وقت سے میں نے استغفر اللہ کو پڑھنا اسٹارٹ کر دیا اور بہت زیادہ کثرت کے ساتھ پڑھتا ہوں استغفر اللہ کے ورد سے۔ الحمدللہ میری زندگی میں بہت زیادہ معجزے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے استغفر اللہ پڑھنے کی وجہ سے، جو میں ریگولر پڑھتا تھا، اس کی وجہ سے جو میرے معاملات تھے، جو میرے بگڑے ہوئے حالات تھے، ان میں آسانی پیدا ہو گئی ہے، جو مشکلات تھیں وہ ختم ہو گئی ہیں، جو کام رکے ہوئے تھے کتنے سالوں سے وہ خود بخود حل ہو گئے ہیں۔ تو میں بہت زیادہ حیران تھا کہ استغفر اللہ پڑھنے سے زندگی اتنی آسان ہو جاتی ہے، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں اور میریکلز ہوتے ہیں زندگی میں۔ میں اتنا مطمئن تھا، اتنا پرسکون ہو گیا تھا کہ میں اب پچھتا رہا تھا کہ کاش میں نے استغفر اللہ کو پہلے اپنی زندگی میں شامل کیا ہوتا۔ استغفر اللہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں فوراً کامیابیاں ملنا شروع ہو جائیں گی، بلکہ استغفر اللہ جب آپ پڑھیں گے تو اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہونا ہے، عاجزی سے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ استغفر اللہ بھی پڑھتے جائیں اور فوکس کرتے جائیں کہ آپ سے جتنے گناہ ہوئے ہیں، جانے انجانے میں، کسی بھی حالت میں ہے، آپ استغفر اللہ دل سے پڑھیں، اور جب آپ کمپلیٹ کر لیں گے تو اپنے لیے ضرور دعا مانگیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، سچے دل سے توبہ کریں۔ آپ کے راستے میں جو رکاوٹیں ہوں گی، جو گناہوں کی وجہ سے ہوں گی یا گناہوں کی وجہ سے نہ بھی ہوں، تب بھی اللہ تعالیٰ استغفر اللہ پڑھنے سے آپ کے معاملات میں ضرور آسانی پیدا کرے گا، آپ کی مشکلات دور کر دے گا، آپ کے لیے رزق کے وسائل پیدا کرے گا، آپ کی زندگی میں میریکلز بھی ہوں گے، پریشانیاں ختم ہوں گی اور ٹینشنیں بھی ختم ہوں گی، اور یہ سب کچھ آپ کو ضرور ملے گا اگر آپ نے محبت کے ساتھ، یقین کے ساتھ، لگن کے ساتھ درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے، استغفر اللہ بھی پڑھنا ہے۔ یہ دونوں ورد آپ کو ضرور کامیاب کریں گے، آپ کو کامیابی عطا کریں گے۔ یہ دونوں ورد آپ کو اس جہان میں بھی کامیاب کریں گے اور آپ کی قبر بھی سنور جائے گی، آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی، آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، لیکن آپ نے محبت سے کرنا ہے، یقین سے کرنا ہے، لگن سے کرنا ہے، اپنے اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اپنی زندگی کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ جب انسان سکون سے سوچے نا، آپ بھی سوچیں کہ جب آپ سکون سے پڑھیں گے، سب کاموں سے فارغ ہو کر، تو آپ یہ سوچیں کہ یہ دنیا فتنہ ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے نا، تو ایک آزمائش، ایک پریشانی سے نکلتا ہے تو دوسری پریشانی شروع ہو جاتی ہے۔ انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، لیکن انسان صبر نہیں کرتا۔ اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اللہ سب سے رحیم و کریم ذات ہے۔ انسان کی زندگی میں جو بھی پریشانیاں آتی ہیں، استغفر اللہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ وہ ختم کر دیتا ہے۔ تو پھر ہم کیوں نافرمانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، ہم کیوں اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ کام کرتے ہیں؟ اللہ سے بس معافی مانگے اور شرمندہ رہیں کہ ہم سے جو گناہ ہوئے ہیں، جو غلطیاں سرزد ہوئے، ان سب کے لیے اللہ سے معافی مانگے۔ آپ کا کل بھی خوبصورت ہوگا، آپ کا آج بھی خوبصورت ہوگا۔ استغفر اللہ کا اور درود ابراہیمی کا ورد اسٹارٹ کر لیں، آپ کی زندگی سے ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کو کامیابیاں ملیں گی، بلندیاں عطا ہوگی۔
اللہ تعالیٰ آپ کو اندھیرے سے نکال کر روشنیوں میں ڈال دے گا. اگر آپ کے رزق کی تنگی ہے آپ کو فراغی والا رزق عطا کرے گا، آپ کو کشادہ رزق عطا کرے گا، وہاں سے ملے گا جہاں سے آپ کو گمان نہیں ہوگا. اگر آپ کو اولاد کی پریشانی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد سے نوازے گا. اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے تو استغفر اللہ اور درود ابراہیمی کے ورد سے اللہ تعالیٰ انہیں پکاروں میں شامل کرے گا اور فرما بردار اولاد میں شامل کرے گا انشاءاللہ.